ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنکتا بھی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مرد دانہ میں میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب اور میں ہوں فردوس جمال۔ ناظرین، ملت اسلامیہ نے زمانے کے ہزاروں شب و روز دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، آپ پر جان نچاور کرنے والے آپ کے جان نشینوں نے توحید کی مشعلیں لے کر، توحید کا میسیج اور پیغام لے کر پوری دنیا میں اس کو پھیلایا۔ کبھی دی آذانیں یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور پھر کبھی وہ آپ کے دیبل میں آئے تو دیبل کے ساحل نے چل کر ان کا استقبال کیا۔ ہند میں پہنچے تو ہمالیہ کی رفعتوں نے اور بلندیوں نے جھک کر ان کی عظمت کو سلام کیا۔ مسلمانوں کا یہ عروج کا دور تھا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے بر صغیر میں حکومت کی شان و شوکت کے ساتھ۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا دور آیا کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، کاہش و ادبار مسلمانوں کا مقدر بنا۔ یہ زوال کا ایسا دور تھا کہ اسی دور میں ایک مرد مومن پیدا ہوتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ 9 نومبر 1877 کا جو ہے واقعہ ہے کہ شاعر مشرق، مفکر مشرق اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس سے ایسے دور میں وہ آنکھ کھولتے ہیں، شعور کی آنکھ، کہ خلافت عثمانیہ کا زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد مسلمانوں میں مایوسی، قنوطیت کے سائے گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ تب اقبال رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں، مایوسی اور ناامیدی کے ظلمتوں کا سینہ چیر کے اس سے امید کی کرن جو ہے نا وہ کشید کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں، مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گیراں خوابی، مسلماں کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا سے ہی ہے گوہر کسے رابی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ ناظرین، اقبال کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے۔ اقبال، چونکہ اقبال ڈے بھی آگے آ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاعر اور ادیب، اقبال کی فکر سے وابستہ، اقبال کو پڑھے ہوئے، اقبال کو سمجھے ہوئے نوجوان شاعر ہیں، ادیب ہیں، انشاء پرداز ہیں، زاہد سعید صاحب، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ اور ان کے بالکل پہلو میں ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم کالمسٹ بھی ہیں، عربی اور اردو دونوں میں لکھتے ہیں۔ اقبال کی فکر کو انہوں نے عرب دنیا میں جو اجاگر ہوئی ہے اس کو پڑھا ہے، عربی ادیبوں کو پڑھا ہے۔ عبدالغنی انجم صاحب، بہت خوش آمدید۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ شریکی محفل ہیں نوجوان شاعر جناب معمر سالک صاحب، جنہیں اقبال سے شغف ہے، اقبال کی فکر سے انہیں محبت ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں جناب عبدالوہاب سلیم صاحب، جو کہ اسکالر بھی ہیں،
اقبالی فکر سے متاثر ہیں، اور اگر میں یوں کہوں کہ اقبالی فکر کے عاشق ہیں تو یہ بات زیادہ مناسب رہے گی. تو میں ان تمام حضرات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور زاہد سعید صاحب سے ہم جو ہے نا آغاز کرتے ہیں. زاہد سعید صاحب، علامہ اقبال کی جو شاعری تھی اس کا مختصر فنی تجزیہ کرتے ہوئے، قطع نظر اس کے جو موضوعات تھے، اس کے جو افکار تھے، آپ فنی اس کا جو شاعری میں جو مقام ہے، ادب میں جو مقام ہے، وہ کس مقام میں آپ اقبال کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک کسی ادب کا تعلق ہے، اس کو جانچنے کا تو دو پہلوؤں پر اس کو جانچا جاتا ہے کہ ایک اس نے مواد پیش کیا اس کے اندر شعر میں یا کسی نثری ادب میں کیا مواد پیش کیا، اور دوسرا اس کا اسلوب ہے، کس انداز سے اس نے پیش کیا، جو کچھ اس نے پیش کیا ہے، جو اپنا پیغام یا جو اپنے تخیلات پیش کیے، اس کو کس انداز سے پیش کیا. تو آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق دوسرے اس سے ہے، دوسرے پہلو سے کہ کس انداز سے اس نے پیش کیا اقبال نے. تو جہاں تک ہم اقبال کے فکر کو چھوڑ کر اقبال کے اسلوب پر دیکھتے ہیں، اس کی حیت کو، شعری حیت کو، مختلف اس میں تجربات کو، تو یہ ہے کہ موضوعات میں تو اقبال نے بہت زیادہ جو روایتی شاعری تھی اس میں تجدید کی، اس میں اجتہاد کیا، نئے نئے موضوعات دیے، وہ تو ہے ہی. لیکن بہت کم لوگوں کی نظر اس پر جاتی ہے اور اس پر کم کام ہوا ہے کہ اقبال نے فنی طور پر اور حیت میں مختلف اسلوب مل کر ان سے تجربات کیے. بنیادی طور پر اگر آپ اقبال کو دیکھیں تو انہوں نے غزلوں سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں، خاص کر اردو شاعری غزلوں کی شاعری ہے جس کا تسلسل فارسی شاعری سے آ رہا ہے. لیکن اقبال نظمیں لکھتے ہوئے بھی ایک تغزل پسند یا غزلی شاعر تھا. وہ اس وجہ سے آپ کے دیکھ لیں کہ اقبال کی جو نظمیں ہیں، طویل نظمیں ہوں یا چھوٹی نظمیں ہوں، ہر ایک میں آپ ایک شعر کو الگ سے مکمل پڑھ سکتے ہیں. ایک شعر ایک مصرع مکمل ضرب المثل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی غزل کی خوبی ہے، ہر شعر اس کا الگ مکمل مفہوم ہوتا ہے. یہ ہوا اقبال کا جو حیت پر. پھر جہاں تک ظاہری حسن میں ایک منظر کشی ہے، تو منظر کشی میں اقبال نے مناظر فطرت کی منظر کشی کیا کی، جو کچھ کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی منظر کشی کس طرح کی. اس میں مختصر مثالیں دے دوں تو خضر راہ کا آغاز جو ہوتا ہے، خضر راہ بہت مشہور اقبال کی مکالماتی نظم ہے. اس کی ابتدا یوں کی کہ شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آپ. دریا کی زبانی میں جو نرمی ہے، ٹھہراؤ ہے، اس کو کہا تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آپ. پھر جو طغیانیاں ہیں، موجیں ہیں، وہ اوپر کی سطح پر نظر نہیں آئیں. اس کو اس انداز سے انہوں نے پیش کیا، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موجے مستر تھی کہیں گہرائیوں میں محو خواب. اور رات میں جو ستاروں کی چمک تھی، وہ چاند پورے چاند کی روشنی میں ستاروں کی جو مدھم روشنی تھی، اس کو اس انداز سے بیان کیا. رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزو گرفتار طلسم ماہتاب. یہ دیکھ لیں تو شاید اردو شاعری کی روایت میں ایک بالکل انوکھا انداز ہے. اس نے منظر کشی بھی کمال انداز سے کر لی. پھر اسی سلسلے میں آپ دیکھ لیں اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، مشہور جو ان کا یہ سارا منظر کشی کے حوالے سے. پھر آپ دیکھیں گے اس کے کلام میں موسیقیت، موضوع نہیں بلکہ حیات میں ہم بات کریں گے موسیقیت میں. جہاں جتنی موسیقیت ہوگی کسی شعر میں، کسی کی شاعری میں، اتنی ہی زیادہ اس میں حسن آفرینی ہوگی. تو موسیقیت، ٹھہراؤ، توازن اقبال کے کلام میں بہت کمال انداز میں ہے، دریا کی روانی کی طرح. بالکل توازن ہے. موسیقیت جیسا لگتا ہے کہ اسی انداز سے ہی پڑھنا چاہیے. جیسے کہ آپ غالب، اس سے پہلے اردو کی مثال میں دیکھ لیں تو داغ اور غالب اور میر انیس، ان میں بہت زیادہ ابھرے ہوئے شاعر نظر آتے ہیں، خاص کر اس پہلو پر. لیکن داغ میں کچھ رکاوٹیں، ایک سنگلاخ سا لگتا ہے. غالب کی فکر زیادہ بوجھل ہے، اس لیے وہ روانی نہیں ہے. لیکن اقبال کے کلام میں باوجود اس کے موضوعات کے فلسفیانہ جدید موضوعات ہونے کے، لیکن انہوں نے اس انداز سے پرو دیا اس کو، جیسے کہ ایک لڑی میں سلک میں پرو دیے گئے ہوں موتیوں کو. اور الفاظ کے چناؤ دیکھ لیں آپ. اقبال کی لفظیات پر، صوتیات پر بھی کام ہوا ہے. یہ بہت سے نقادوں نے صرف صوتیات پر کام کیا ہے، صوتی نظام پر. بہت سے نے صرف لفظیات پر کام کیا ہے. اقبال کے کئی مخالجات لکھے گئے ہیں. تو لفظوں میں دیکھیں اقبال نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ لگتا ہے جیسے کہ اسی کام کے لیے، اسی موقع کے لیے ہی بنایا گیا تھا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں.
یہی پیر حرم ہے، اقبال کا شعر بہت مشہور، یہی پیر حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر ہو دلق اویسو چادر زہرا. دوسرے مصرے میں دیکھیں گلیم، دلق اور چادر، یہ تینوں الفاظ ایک ہی معنی میں، چادر کے معنی میں، لیکن اس انداز سے استعمال کیا، لگتا ہے کہ اسی مصرے کے لیے ان الفاظ کو بنایا محسوس نہیں ہوتے، بالکل ایک لفظ کا اضافہ نہیں، ایک لفظ کی کمی نہیں، لگتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. پھر تراکیب کا دیکھ لیں، تراکیب انہوں نے عربی، چونکہ ان کا وسیع مطالعہ تھا، عربی کے استاد بھی رہے، فارسی میں وہ اردو سے زیادہ بہتر شاعری کر چکے ہیں، تو فارسی اور عربی تراکیب اس انداز سے استعمال کیا. لیکن اب یہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے، کچھ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اقبال کے جو مخاطبین تھے یا قارئین تھے وہ بیشتر برصغیر کے اردو دان تھے، تو اقبال نے بوجھل شاعری کی. لیکن اس وجہ سے یہ رد ہوتی ہے کہ اقبال نے جس انداز سے فکر کو پیش کیا، اس فکر کے لیے یہی انداز ہی بہت مناسب ترین تھا. اگر کوئی دوسرا شاعر یا کوئی اس سے کم درجے کی فکر والا شاعر انہی الفاظ کے ساتھ اپنی فکر کو پیش کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہوا بھی ہے، بہت سے لوگوں نے اقبال کی نقالی کی، پیروی کی کوشش کی، تو کسی کے بغور جس نے بھی اقبال کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی، وہ 2 قدم چل کر ہانپنے لگا. بالکل ایسے پہنچ نہیں سکا. بالکل. پھر ہیئت پر دیکھ لیں، اقبال کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ باوجود نظم کے شاعر ہونے کے، نظمی کے شاعر کے طور پر معروف ہونے کے، ان میں غزلیت بہت زیادہ تھی. تو غزلی صنف بھی ہے. اس کے بعد اردو میں جو اقبال نے جو طویل نظمیں جو لکھی ہیں، اس میں زیادہ صنف جو جن کو برتا گیا، ایک مسدس ہے، مسدس کی حیات، پھر مسمن کی حیات ہے، ترکیب بند ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ان میں بھی تجدید کس طرح کی، کئی نظمیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے ان سب کو مکس کر دیا. ایک بند جیسے کہ لگتا ہے کہ ترکیب بند ہے، پھر اگلے بند سے انہوں نے مسمن کی حیات استعمال کی. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. تو یہ مختصر وقت میں میرے خیال میں ہر ایک کی مثال پیش کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. ویسے صاحب مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ فنی اعتبار سے اقبال کی جو شاعری تھی وہ اور یہ سریات تک پہنچی ہوئی تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے. جتنے بھی صرف حیات کے جتنے بھی وہ تھے، ان سب میں انہوں نے تجربے کیے. اس سے بڑھ کر میں نے جس طرح کہا کہ انہوں نے تجربے ہی نہیں کیے، جتنے بھی ربائی تو اقبال کی بہت زیادہ مشہور ہے، بہت سی رباعیات ہیں. اس کے علاوہ رباعیات میں ایک جدت یہ ہے، اصل میں اردو شاعری میں ربائی کا ایک وزن مقرر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مفعول مفاعیل مفاعیل فعل، اس وزن پر. لیکن اقبال نے اس میں ایک نئی راہ اپنائی، بالکل یکسر الگ. اسی لیے بہت سے لوگ اقبال پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی رباعیات، ربائی کی جو بنیادی تعریف ہے اس پر پوری نہیں اترتی. لیکن یہ اقبال کی ایک جدت پسندی تھی، ایک نیا اپج، اور انہوں نے اس انداز اس کے بعد اقبال کے بعد آنے والوں نے اس کی تقلید کی، اس پہ شعراء نے. کیا یہ اقبال کی خوبی ہے، اقبال کی وجہ طرح سے جتنی بھی رباعیات ہیں وہ اسی ایک وزن پر ہیں اقبال کی. جیسے زبردست. زاہد سعید صاحب کو ہم پھر گفتگو میں شامل کرتے ہیں، ہمارے مہمان بیٹھے. جی، تو میرے خیال میں فردوس صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو کافی جھنجھوڑا ہے، بیدار کیا ہے. جب آپ نے تمہیداً باتیں ذکر کی کہ امت مسلمہ نے 600-700-800 سال حکومت کرنے کے بعد وہ اس حالت پہ پہنچ گئی، تو ایسے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مجدد کے طور پہ ابھرے برِ صغیر پاک و ہند میں خصوصاً. تو عبدالوہاب صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شاعری میں آپ امت کے لیے کوئی درد محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا اقبال کو، ان کی فکر کو پڑھا ہوگا، تو میرے خیال میں اگر آج کے حوالے سے زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ امت مسلمہ پھر سے اس حالت اظہار سے دوچار ہے، تاکہ ہمیں ہم ناظرین کو ایک میسج مل جائے. دیکھیں اقبال کا جو دور تھا، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں شاید وہ اس سے بھی زیادہ خراب تھا. ایک طرف تو جیسے فردوس بھائی نے بھی تھوڑا سا بیان کیا کہ خلافت ختم ہو چکی تھی اور مسلم سقوط ہو چکا تھا. مسلم جو خطے تھے وہ نوآبادیاتی نظام میں بدل چکے تھے. کہیں برطانیہ ان پہ قابض تھا، کہیں فرانس قابض تھا، اور جو علاقے آزاد بھی تھے ان میں بھی بالکل جو کہنا چاہیے کہ اسلامی نظام تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. تو ایسے دور میں اقبال کا اٹھنا ایک خدا کا انعام تھا امت کے اوپر، احسان تھا کہ ایک ایسے آدمی کو اٹھایا اور اس نے اپنی شاعری کے ذریعے، حالانکہ اس سے پہلے زاہد بھائی جیسے کہ انہوں نے ذکر بھی کیا، اس سے پہلے اردو شاعری میں کم از کم ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ عشق، عورت، خوشبو، پھول، اس کے علاوہ بھی کوئی پیغام دے سکیں. تو اقبال وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے بامقصد شاعری کی، کہ وہ ایسی شاعری کی کہ وہ جسے انقلاب آئے اور جسے آپ ایور گرین قسم کی شاعری کہتے ہیں.
تو جب امت مسلمہ کا ذکر آیا تو اقبال کی شاعری کا میرے خیال میں نصف سے زیادہ حصہ جو ہے وہ امت مسلمہ کو ہی موضوع بنائے ہوئے ہیں. تو کہیں اقبال نے شکوہ لکھا، پھر اس پہ اعتراض ہوا لوگوں کو، کیونکہ ان کا معیار اتنا بلند نہیں تھا کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کہا کیا ہے. حالانکہ وہ اصل میں وہ بھی ایک طرح کا امت مسلمہ کے لوگوں پہ یہ اعتراض تھا کہ جو کہ تعلیمات بھول چکے تھے، تو انہی کی زبان میں بیان کیا، عکاسی تھی. تو پھر جب لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا تو پھر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، جواب شکوہ، اور وہ ایسا مکمل جواب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک سوال کر رہا ہے شکوے کی صورت میں، دوسرا سے جواب دے رہا ہے جواب شکوہ کی صورت میں. تو اگر میں ان کے کچھ شعروں کی بات کروں، کچھ مثالیں یقینی ہم دینا چاہیں گے، تو کہیں وہ کہتے ہیں آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس رباب آخر. کہ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، تمہارے پاس ابھی جو وقت آ گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں فضول جو اشیاء ہیں ان میں وقت ضائع کرو، بلکہ ایسی چیزوں پہ ضائع کرو جس سے انقلاب آئے امت کے اندر جو ہے. تو یہ شمشیر و سینہ جو ہے یہ انہوں نے ایک بطور ایک تمثیل کے استعمال کیا ہے. اصل اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ متحد ہو جائیں، اتحاد آ جائے، جہاد کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، یہ پیغام دیا. اور کہیں وہ دوسرے پیغام دے رہے ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ اور یہ طاؤس و رباب، اس میں کیا میسج ہے ان کا؟ طاؤس و رباب سے اصل میں انہوں نے مراد لی ایسی چیزیں جن کو آپ بالکل پہلے نہیں اختیار کر سکتے. مطلب شمشیر و سینہ سے ان سے مراد ہے ایسی ضروریات امت مسلمہ کی جس کی وجہ سے ان کے اندر اتحاد دوبارہ پیدا ہو، دوبارہ امت اٹھ سکے، اس کے اندر جو زوال ہے وہ ختم ہو سکے. اور شمشیر و جو دوسرے طاؤس و رباب جو آپ نے کہا، یہ بھی بطور تمثیل استعمال کیا. اس سے مراد وہ آپ چیزیں دیکھیں نا جن قوموں کے، آپ کی بات کر رہا ہوں، قوموں کے جو ہے نا، دیکھیں آپ عروج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنگوں سے شروع ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرتی ہے، اپنے وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، جد و جہد کرتی ہے، میدانوں سے شروع ہوتی ہے. پھر ان کا زوال دیکھیں، آپ بہادر شاہ ظفر کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا. جس وقت مسلمانوں کا ہندوستان میں زوال ہوتا ہے، مسلمان طاؤس، رباب، ٹھیک ہے نا، سرنگی، طبلہ، ڈھول، ٹھیک ہے نا، پازیب کی جھنکار، وہ چھنکار، پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب عیش و عشرت تھی. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے دفاع سے، ٹھیک ہے نا، وہ آتا بھی ہے کہ مطلب کہ ان کو جو ہے نا وہ سونے کے تشت میں وہ سارے زیورات رکھے گئے کہ بھائی ابھی کھاؤ اس کو. تو انہوں نے کہا نہیں کھا سکتا. تو کہا اس سے اسلحہ کیوں نہیں بنایا؟ تو مطلب یہ کہ مسلمانوں کا مطلب جب زوال ہوتا ہے لاؤ لاب ان پہ آ جاتا ہے. عبدالوہاب صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. چونکہ اقبال کی جب فکر کی بات ہم کرتے ہیں تو اقبال اگرچہ وہ مصور پاکستان تھے، پاکستان کا خواب اس نے دیکھا تھا، لیکن اس کی فکر سرحدوں کی محتاج نہیں تھی. بالکل ایسے اس کی فکر جو تھی، اس کی شاعری جو تھی، وہ انسانیت کے ایک لیے اسلامی نظریے کے طور پہ ٹھیک ہے نا، وہ پورے مطلب اس کو لیا ہوا امت کے لیے تھی. تو غنی صاحب کی طرف ہم آتے ہیں، عبدالغنی انجم صاحب، چونکہ آپ کی تھیسس بھی اسی کے اوپر ہے کہ عرب دنیا میں اقبال پہ کیا کام ہوا، تو آپ بتانا چاہیں گے کہ اقبال کو عرب دنیا میں متعارف کروانے والی کون سی شخصیات ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے اقبال کو متعارف کروانے میں عرب دنیا میں؟ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم اقبال پہ اور خاص طور پر اقبال ڈے پہ، اور تیسری بات ہم عرب دنیا پہ، یعنی عرب دنیا میں اقبال پہ جتنے بھی تالیفات یا تصنیفات یا دراسات ہوئے اس پر بات کرنے کے لیے، اور چوتھی بات ہم حجاز میں بیٹھ کر اس موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں، تو بہت یعنی مجھے خوشی ہو رہی ہے. دوسری بات جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ اقبال ایک یعنی ایک عالمگیریت اور ایک شہرت یافتہ یعنی شاعر تھا. تو ظاہر بات ہے جب یورپ دوسرے یعنی ملکوں نے جو غیر مسلم تھے انہوں نے یعنی جس طرح اقبال کے جو فلسفے تھے، ان کی شاعری تھی، اس کا اہتمام کیا، اس کے پیچھے انہوں نے ریسرچ کیے، کافی انہوں نے نتیجے اخذ کیے. تو عرب دنیا میں بھی کافی ایسے ادباء اور یعنی مقالہ نگار گزرے ہیں جنہوں نے اقبال کی فکر اور شاعری پر یعنی انہوں نے کام کیا، ریسرچ کیا. ان میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالوہاب عزام صاحب مصری ادیب بھی ہیں، ابھی حیات ہیں نہیں، 1931 میں ان کی اقبال سے ملاقات ہوئی تھی جب اقبال فلسطین میں، عبدالوہاب جی وہ پاکستان میں سفیر بھی رہ چکے ہیں مصر کی طرف سے، اور بڑے ادیب بھی ہیں، اور عرب دنیا میں اس کی وہاں ایک بڑی امیج تھی پہلے. اور ان کی ملاقات بھی ہوئی علامہ اقبال سے جب اقبال صاحب وہاں گولڈمس کانفرنس میں لندن میں نہیں فلسطین میں ٹھیک ہے، وہاں مصر میں جاتے ہوئے وہاں سے انہوں نے کو روک کے
جو اسلامک یوتھ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک نوجوان تنظیم تھی، انہوں نے ان کو وہاں روک کے ان سے یعنی مشاعرہ کروایا اور ان سے باتیں کی. تو عبدالوہاب عزام صاحب فرماتے ہیں میں جب ان سے ملا تو بہت متاثر ہوا. میں نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا، ان کی شاعری پڑھ رکھی تھی. اس کے بعد ملاقات ہو کے ان کی جو یعنی فکر اور ان کے فلسفہ تھا اس میں مجھے بہت متاثر تھے. تو عبدالوہاب عزام صاحب نے سب سے پہلے ان کے جتنے بھی دیوان یا مختارات جتنے نثر تھے ان کا ترجمہ کیا عربی میں. ٹھیک. اور دیوان اقبال کے نام سے، اقبال کے جو جتنے بھی شعری مجموعات تھے کلیات اقبال، فارسی کے دونوں فارسی اور اردو دونوں کا انہوں نے ترجمہ کیا، چونکہ وہ دونوں عربی اور اردو فارسی تینوں میں وہ ادیب کے طور پر مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ انہوں نے پڑھا، انہوں نے فکر اقبال سے جو کچھ اخذ کیا اس کے بارے میں اپنی طور پر بھی انہوں نے تالیفات تصنیفات لکھے ہیں. دوسری بات، ڈاکٹر عبدالوہاب عزام کے بعد ایک ہمارے شیخ ہے، شیخ الازہر شیخ ساوی شعلان صاحب، وہ بڑے ادیب گزرے ہیں. ان کے بھی بڑے یعنی عرب دنیا میں ایک امیج ہے. انہوں نے ان کے ترجمے مختارات شعر یعنی منتخب اشعار کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا، اور خاص طور پر شکوہ اور جواب شکوہ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا بہت خوبصورت انداز میں. عرب دنیا میں میرے خیال میں شیخ ساوی نے جو ترجمہ کیا اس کی وجہ سے یعنی علامہ اقبال کو بہت زیادہ شہرت ملی. جواب شکوہ بہترین انداز میں ترجمہ کیا، اور اس کو کوکبۃ الشرق جس سے ہم ستارہ شرق کہتے ہیں ام کلثوم، انہوں نے یعنی شیخ ساوی جو ترجمہ ہے اس کو وہاں یعنی مصر میں ایک یعنی ایک انٹرنیشنل یعنی کسی مناسبت سے وہاں کنسرٹ کسی قاہرہ کنسرٹ میں وہاں انہوں نے اس کو گایا بھی. اور اب یہ ایک شعبی یعنی ایک عام طور پر پبلک جو ہوتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تیسری شخصیت جن کے سب سے زیادہ کردار ہے، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے عالم بھی ہیں ادیب بھی ہیں، شیخ ابو الحسن ندوی صاحب. ابو الحسن ندوی صاحب نے یعنی ان کے یعنی ایک امتیازی صفت یہ ہے کہ وہ ایک طور پر یعنی اقبال کو اردو میں جانتے بھی تھے، ان کی ملاقات بھی رہی، اور وہ وہاں جو خطہ تھا برصغیر کا اس میں وہ رہے، ان کی طبیعت سے وہ واقف بھی تھے. تو انہوں نے بہترین انداز میں اس کا دراسہ کیا، انہوں نے اس کو عرب دنیا میں لایا، متعارف کروایا. ابو الحسن ندوی صاحب نے روائے اقبال کے نام سے یعنی منتخب نظمیں اور اقبال کے ساتھ اس کے جو مکالمات تھے یا ملاقات میں جو کچھ پیش آیا اس کو روائے اقبال کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں جمع کیا ہے بہترین انداز میں. اس کے بعد عبدالوہاب عزام ہو گیا، دوسرے شیخ ساوی ہو گیا، ابو الحسن ندوی ہو گیا. ان تینوں کے بعد ڈاکٹر سمیر ہے انڈیا کا، جو کہ جامع امام میں یعنی پڑھاتے بھی ہیں، تقریباً اب بھی زندہ ہیں. تو انہوں نے یعنی اقبال پر بہت زیادہ کام کیا، ترجمہ بھی کیا، اس کے فلسفے بھی روشنی ڈالی. اس کے علاوہ مقالات لکھنے والے میں بڑے بڑے یعنی کالم نگار ہوتے ہیں. طه حسین ان کے بارے میں یعنی ابو العلا المعری جو فلسفی شاعر گزرے ہیں عرب دنیا میں، ان سے تشبیہ تھی طه حسین. ٹھیک ہے. اس کے بعد نجیب گیلانی آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس امین ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر محمود ہے، انہوں نے مقالات لکھے ہیں. اس کے بعد نجیب گیلانی نے اقبال کو ایک انقلابی شاعر، اقبال الشاعر الثائر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اقبال کو انہوں نے کہا کہ ایک انقلابی شاعر تھا. اگر بالکل زبردست آپ نے مطلب وہ زبردست خوبصورت انداز میں بات کی. اگر ان پہ اقبال پہ جو کام ہوا ہے عرب دنیا میں، مقالات کی ہم بات کرتے، کتابوں کی بات کرتے، تو اس کو اگر آپ تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیں تو کیا کہیں گے ان میں؟ جی بالکل، کام جو کچھ ہوئے ہیں کتابوں کی شکل میں ہو یا مقالات کی شکل میں بہت بہترین انداز میں لکھے، چونکہ جنہوں نے محنت کی ہے ان کی محنت کے یعنی اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن انسان ہے، کسی ناحیے پہ کسی پہلو میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کی گنجائش، تو یہ ایک فنی اعتبار سے ہم ان پر مواخذہ کر سکتے ہیں. مثلا ابو الحسن ندوی صاحب بڑے ادیب تھے، لیکن انہوں نے جب روائے اقبال یعنی اس میں اقبال کے فکر اور فلسفہ اور عقیدے پہ بات کی تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا اور ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. یہ انہوں نے یعنی تاثر دینے کی کوشش کی. اس وجہ سے دینی حلقوں میں اقبال کے بارے میں مشکوک یا رائے پھیل گئی. ٹھیک. اور اس کے علاوہ
مثلاً جو ترجمے ہوئے ہیں ان میں نے ڈاکٹر عبدالوہاب عزام کو پڑھا ہے، ڈاکٹر شیخ ساوی صاحب، انہوں نے بہترین انداز میں یعنی سمجھو انہوں نے اس کو سمجھنے کے بعد ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا پاکستان کے کسی نے اس کو متعارف کرانے کی کوشش نہیں کی کہ پاکستان سے جس کا تعلق ہو؟ پاکستان سے شیخ سلمان ندوی صاحب پہ انڈیا کے، جی ندوی خاندان کے بہت سارے ہیں جو اقبال پہ لکھتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی ہیں، ابھی اسلامک یونیورسٹی میں بہت سارے یعنی مقالات ہیں جو اقبال پہ لکھتے تو مختصراً یہ کہ اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، اس کو ابھی اس پہ کام ہو سکتا ہے، مزید اس پہ گنجائش ہے، مطلب اقبال کے فکر کے حوالے سے جو کنفیوژن پائی جاتی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اس کی ضرورت ہے. جی عبدالغنی صاحب کو بہت شکریہ، آپ کی طرف آ جاتے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں فردوس صاحب اقبال نے تعارف بھی انہوں نے دے دیا ان کے فنی اور اس کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ان کے درد. ابھی آتے ہیں میرے خیال میں نوجوان اور خصوصاً بچوں کے لیے اقبال نے کیا پیش کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عمر شاعر ہیں، واقف ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں میں بیداری کے لیے انہوں نے کیا میسیج دیے؟ جی سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے موقع دیا، اس خوبصورت محفل کو سجائے اور مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیا. جیسے کہ سعید صاحب فرما رہے تھے کہ اقبال کی جو فکر اور اس کے جو تخیلات اور موضوعات اس قدر بلند ہیں کہ ان کے لیے الفاظ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا، یعنی پرشکو الفاظ. اگر وہ اپنے ان الفاظ میں بچوں کے لیے کچھ لکھتے تو یقیناً یہ ان کی سمجھ سے بالاتر بات تھی. اب کسی عظیم شاعر کا یا کسی عظیم مفکر کا یا ادیب کا اس کی خوبی یہی ہے کہ وہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ صحیح انداز میں اس کو پہنچان دے، یہ نہیں کہ بوجھل الفاظ استعمال کریں. تو آپ اگر دیکھ لیں ان کے اقبال کی شاعری کی جانب ہم آئیں تو انہوں نے بہت مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں. مثلاً اب فارسی کی تراکیب ہیں، عربی کی تراکیب ہیں، جی بہت مشکل تراکیب ہیں جو عام بڑے لوگ بھی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک لطیفہ سناؤ فردوس صاحب. کلاس میں ایک ٹیچر نے ہم سے پوچھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، کشتے یا کشتے؟ کشتے. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے یونیورسٹی میں، انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یہ کشتی ویرا کیا ہے، تو وہ ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں سر اقبال نے اپنی کشتی وہاں پہ دریا میں ساحل پہ کھڑی کی تھی، تو سواریاں نہیں آ رہی تھی، تو اقبال اس سے نا امید نہیں ہے. یعنی جی اسی طرح افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اقبال کو سمجھا ہی نہیں جا رہا. المیہ ہمارا. جی اسی طرح ضمیر لالہ ہے. اچھا اور بہت سارے تراکیب ہیں جو کہ عام فہم نہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کے لیے انہوں نے کس طرح کی زبان استعمال کی؟ جب اقبال بچوں پہ بات کرنے آتا ہے تو بانگ درا کی جو شروع کی نظمیں ہیں، تقریباً 7-8 نظمیں ایسی ہیں جن کے ذیلی عنوان میں اقبال نے خود لکھا ہے کہ بچوں کے لیے، اور ان میں سے اکثر ماخوذ ہیں انگلش ادب سے یا فرینچ ادب سے، یہ کچھ ترجمہ ہیں. تو باقاعدہ اس نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ماخوذ ہیں. تو اس میں آپ اگر بچوں کی ان نظموں میں دیکھ لیں تو ہمیں واضح دکھائی دے رہا ہے کہ اقبال بالکل بچوں کی طرح بہت بالکل سہل زبان استعمال کر رہا ہے. مثال دے دیں. لیکن یہ نہیں کہ وہ جب بچوں کی بات بچوں کے لیے نظم کہہ رہا ہے تو اس میں صرف عام سے فضولیات باتیں ہوں، نہیں، اس میں بھی ایک میسیج ہے، ان کی تربیت کا خاص اہتمام ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلی جو نظم ہے وہ ہے ایک مکڑا اور مکھی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مکڑا جو ہے وہ اس نے اقبال نے مکڑے کو شیطان سے تشبیہ دی ہے اور اس کو یعنی مکھی کو ایک چھوٹے بچے سے. تو مکھی اور مکڑا جو ہے نا وہ ایک آپس میں ساتھ تو نہیں رہتے ہیں لیکن ایک محلے میں رہتے ہیں. تو مکڑا جو ہے اسے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے مکڑی کو، جی مکھی کو. تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یار ہم تو دوست ہیں، آپ آ جائیں ہمارے گھر کبھی، گھر میں کافی آرام دہ چیزیں، ہاں تواضع کے لیے میں نے چیزیں رکھی، آپ آ جائیں کبھی ہمارے گھر. مکھی نہیں مانتا، مکھی کو پتہ ہے کہ یہ سب یعنی جھوٹ ہے، چال ہے، اس کے گھر میں جب جائیں گے تو پھر واپس نہیں آ سکیں گے سارا کچھ. لیکن اس کے بعد
وہ چال چلتی ہے، وہ مکڑا جو ہے نا کہہ رہا ہے اس سے آخر میں آئے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی جو یہ چمک دمک ہیں، آپ جو گنگناتے ہیں، آپ کی آواز میں اتنی یعنی جی سریلاپن ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھیں آپ کے عشق میں گرفتار ہو جائیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ سب سے انسان جو ہے نا اپنی خوشامدی سے متاثر ہو کے وہ یعنی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیغام دیا جی، ان کا پیغام اس میں یہ ہے کہ خوشامد سے جو ہے نا بچ کے رہنا ہے۔ اب مکھی اس چال میں آ جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے، چلی جاتی ہے، اس کے اندر پھنس جاتی ہے اور مکڑا اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ جی درست ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ اس سلسلے کو ہم ایک بریک لیتے ہیں مختصر سی، اس کے بعد اس سلسلے کو دوبارہ جوڑ لیتے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنکتا بھی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید۔ آتے ہیں معمر سالک صاحب کی طرف۔ سالک صاحب، آپ بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ اقبال نے بچوں کی تربیت میں ان کی زبان میں بڑے اچھے میسیج دیے ہیں، تو اگر آپ ایک دو نظموں کے نام ہمارے ناظرین کو بتا دیں یا ان کے کچھ اشعار سنا دیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ان سے استفادہ کر سکیں۔ جو انہوں نے بانگ ادارہ میں نظمیں لکھی ہیں، 5 6 7 نظمیں مسلسل لکھی ہیں، ان میں سب سے پہلے ایک مکڑا اور مکھی، اور اس کے بعد ایک پہاڑ اور گلہری، پہاڑ اور گلہری، پھر اس کے بعد آتا ہے ایک گائے اور بکری، اچھا، اور بچے کی دعا۔ یہ جو تینوں جو پہلے بیان ہوئی ہے ان سب میں مکالماتی ہیں، یہ یعنی ایک دوسرے سے باتیں، دو کردار ہیں جی، اور جو شکوے شکایت کر رہے ہیں ان کا اظہار کر رہا ہے کوئی، مطلب اس میں آپ دیکھیں تو انسان کی عظمت اور انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے وہی بیان کرنا چاہتا ہے۔ یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے پھر وہاں سے بتدریج یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ مکھی سے اوپر آگے، پھر آگے گلہری تک، پھر اس سے آگے آگے بکری، پھر اسی طرح یہ چلتے ہوئے بچے کی دعا میں یعنی انسان خود وہاں پہ آ جاتا ہے، پھر آگے جا کے ہمدردی، ماں کا خواب، اور آخر میں پرندے کی فریاد۔ ان سب میں میں اشعار آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ خصوصاً نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اس میں اصل میں وہ اس پہ تنقید کر رہا ہے کہ تم چھوٹے ہو وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اسی طرح اگر ایک گائے اور بکری میں آپ دیکھیں، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، پھر آگے جا کے ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام اچھا، تو اب یہ ہم آتے ہیں جس طرح اقبال نے فرمایا سلیم صاحب کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو یہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی طور پر قرآن سے کتنا لگاؤ تھا، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات سے کتنا استدلال کیا ہے اپنے اشعار میں؟ اس پہ تو باقاعدہ مختلف تصانیف اور مقالہ جات لکھے گئے ہیں جی۔ اقبال کے مطلب ایک باقاعدہ تصنیف ہے 1000 صفحات پہ اقبال اور قرآن، جس میں ان کی اپنی ہے؟ نہیں مطلب اس پہ یہ پنجاب یونیورسٹی میں لکھی گئی ہے، 1000 صفحات میں مشتمل ہے، جس میں اقبال کے فارسی اور اردو اشعار ایسے پیش کیے گئے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو براہ راست قرآن کی نص ہیں، جو قرآن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، ٹھیک ہے، اس طرح اور مختلف ہیں، تو رفعنا لک ذکرک، کہیں لا الہ الا اللہ ہے، قم باذن اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت زیادہ ہیں۔ تو اقبال کا قرآن کے حوالے سے بہت گہرا مطالعہ تھا، بلکہ ان کے مطلب اگر آپ شاعری دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ان کی غزل نظم میں ہر میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی آپ کو نص مل جائے گی کہ یہ قرآن کی آیت سے ماخوذ ہے یا ڈائریکٹ قرآن کی آیت ہے۔ جیسے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہم پہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ کامیابی پا گیا، تو اس کو اقبال نے ان الفاظ میں کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، میں محمد سے اجالا کر۔
کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہاری کامیابی ہی کامیابی کی محمد سے وفات ہوئی تو جہاں تیرا ہے. تو اسی طرح کہیں وہ یہ قرآن کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے, دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے, اور بجلی کے تھی نار لا تذر. اچھا یہاں پہ ایک شعر ہے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, تو یہ مومن کو قرآن سے کیا تشبیہ دی ہے اقبال؟ قرآن کی آیتوں کی وہ مکمل جسے ہم کہتے ہیں ماڈل ہے, سیمپل ہے اس کا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک مومن کو ہاں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کانا خلقہ القرآن. ماشاء اللہ عبد الوہاب صاحب زبردست گفتگو فرما رہے تھے اقبال اور قرآن کے حوالے سے ان کا کیا تعلق تھا. زاہد سعید صاحب کی طرف ہم آتے ہیں. زاہد سعید صاحب, اقبال نے اپنے کلام میں مختلف علامات پیش کی ہے, جیسے شاہین ہے, ان کے پاس لالا ہے, اس کے بعد خون جگر ہے, خودی ہے, ٹھیک ہے نا, عقاب ہے, مومن ہے, مرد مومن ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کا کیا پس منظر ہے؟ اور پھر دوسرا میرا اسے ضمن ایک سوال اور بھی ہے, اقبال کا عالمی ادب میں جو ہے جو مقام ہے اس کو بھی اگر آپ ساتھ میں سمیٹنا چاہیں, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. تو وقت کی وجہ سے مختصراً بات کرنا ہوگی. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ علامت کیا چیز ہوتی ہے. شاعری میں یا کسی ادب میں علامت جو ہے نا وہ تشبیہ اور استعارے سے اوپر کی چیز ہے. ادب ہی یہ ہے کہ بات کو سیدھی سیدھے نہیں کرنا, چونکہ بین اسطور جو بات کی جاتی ہے اس کا اثر دگنا ہوتا ہے. تو شاعری اس وقت تک زیادہ لذت آمیز نہیں ہوتی جب تک اس میں استعارے کے ساتھ, اشارات کے ساتھ, تلمیحات کے ساتھ بات نہ کی جائے. تو علامت جو ہے نا استعارے سے بھی اوپر, تشبیہ پھر استعارہ سے اوپر کی چیز ہے. علامت اس میں ایک لفظ کو وہ جو برتنے والا جو ہے اس کے اپنے کنٹیکس میں اور اپنے مفہوم میں برتتا ہے. جس طرح یہ آپ نے جو مثالیں پیش کی ہیں, لالا ہے, لالا عام ایک پھول ہے, لیکن اقبال کی اگر شاعری میں پڑھیں گے تو لالے کو ایک پھول کے طور پر ہم نہیں دیکھیں گے. وہ اقبال کی اپنی جو فکر ہے, جو فکری نظام ہے, اس کے حوالے سے, اس کے سیاق و سباق میں ہم سمجھیں کہ لالا ہے کیا چیز. اسی طرح خودی ہے, اور خودی اقبال کا سب سے بڑا فلسفہ ہے, اور اسی کی ترویج میں شاید سمجھیں کہ ایک محور ہے, اور سارا جو اس کی شاعری ہے اور نظام فکر ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے, خودی کے گرد. تو خودی کو اقبال نے جو بیان کیا نا مختلف خطوط میں بھی اور شاعری میں بھی, اس کے 3 مراحل انہوں نے بیان کیا. خودی ہے کیا چیز اصل. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اردو شاعری میں یہ لفظ اس وقت بھی استعمال تھا, لیکن اس کا بالکل ایک منفی, ایک نیگیٹو قسم کا مفہوم تھا کہ خودی کا مطلب خود پسندی, غرور, اکڑ, انا, اس معنی میں. لیکن اقبال کی کامیابی ہے کہ اس نے یہاں تک کہ لغت کو ہی چینج کر دیا. اب خودی کوئی بھی کہیں گے تو اس میں منفی نہیں مثبت معنی اس میں آ گیا. یہ اقبال کے ایک توانا آواز کا نتیجہ ہے. تو اس میں خودی کا مطلب ہے خود کو پہچاننا, اپنے آپ کو پہچاننا, کیونکہ خود جب پہچان جائے کہ ہم کس لیے آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے انسان کا, تو تب جا کر وہ سارا نظام جو ہے نا خدائی مقصد حاصل ہو جاتا ہے. تو خودی کے مراحل انہوں نے بیان کیے, 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اطاعت الہی, دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس, اور آخری مرحلہ جن دونوں مراحل سے گزر کر اطاعت الہی میں انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے, مکمل کنٹرول کر لیں, اور ہر مباح چیزوں کے علاوہ مباحات سے بھی یہاں تک احتراز کر لیں, تب جا کر انسان خلیفۃ اللہ فی الارض بننے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ آخری نتیجہ ہے. اور اسی کو اقبال نے دوسری ایک اور علامت میں یا ایک فلسفے میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے, مرد کامل یا مرد مومن. اور مرد مومن کی جو اس ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے اقبال کا سارا فلسفہ. اور مرد مومن کا جو ہے جو ملتے ہیں, اس کے اشارات جو ملتے ہیں اس کے ساتھ شاہین کے ساتھ. اور شاہین میں ایک خط میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا, اور مختلف اشعار میں بھی اس کا ذکر ہے کہ شاہین کو اس نے علامت کے طور پر, کیونکہ حالانکہ ایک چیر پھاڑ کرنے والا ایک اس کا پرندہ ہے جو شکار کرنے والا, لیکن اس نے ایک ایسا مقام اور عزت اور ایسا رفت دی اقبال نے. اس کی خوبیاں انہوں نے جو چند بیان کی, اس کی نظر تیز ہوتی ہے, بہت بلندی پر رہ کر اپنے شکار کو بہت پانی کے نیچے سے بھی وہ دیکھ لیتا ہے, اور آشیانہ نہیں بناتا کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی, گزر اوقات کر لیتا ہوں میں کوہ بیاباں میں. اسی طرح پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. یہ ساری خوبیاں ہیں. نظر کی بلندی ہے, بلند پروازی ہے, اور ایک یہ کہ وہ جو کچھ اس نے کھانا ہے, کھانے کو خود شکار کر کے کھاتا ہے, کسی مردہ خور نہیں ہے گدھ کے مقابلے. اسی لیے اس نے گدھ کو اس کے مقابلے میں لایا جو مردہ کھاتا ہے. تو یہ سارے خوبیاں انہوں نے کہا کہ یہ ساری خوبیاں مرد مومن میں ہونی چاہیے, اور وہ تب وہ مرد کامل بن جاتا ہے. یہ اقبال کی شاعری میں جا بجا جو شاہین کا ذکر آتا ہے, جی جی, تو اس کو کس سے تشبیہ دی ہے, یعنی اس سے آپ وہ مراد کیا لیتے ہیں؟
چونکہ میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک شاہین ایک مجرد ایک پرندہ نہیں ہے اقبال کے کلام میں، یہ علامت ہے. علامت میں نے کہا کہ علامت اقبال کے نظام فکر میں دیکھ کر اقبال نے کہا کس ہے، تو میں نے مربوط کیا تھا ان سب کو کہ مرد کامل، اور یہ شاہین کی خوبیاں ہونی چاہیے، بلند پروازی، بلند نگاہی، اور حلال کھانا، اور اپنے حق کو منوانے کے لیے طاقت کا استعمال، یہ سارا کچھ یہ چیزیں ہیں. علامات میں سب میں ایک تعلق موجود ہے، ایک تعلق، ایک ربط ہے. زبردست زاہد صاحب، علامات ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی. دوسرا میرے سوال کی جو ہے عالمی ادب میں اقبال کا جو مقام ہے اس کا کیا آپ کس میں؟ تو پھر اسی کو مربوط کر کے میں بیان کرتا ہوں. یہ جو مرد کامل کا یا نظریہ ہے، یا یہ خودی کا نظریہ ہے، مرد کامل اصلاً مرد کامل کا نظریہ اور واقعی بھی ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ مشہور جرمن شاعر جو ہیں نٹشے، حکیم نتشہ جسے کہتے ہیں، اقبال نے اس پر نظم بھی لکھی ہے حکیم نتشہ کے نام سے، اس کے انسان کامل یا اس سے ماخوذ ہے، بلکہ سپرمین سے، اس کا نظریہ تھا سپرمین. تو اس کا خیال یہ تھا کہ ایک ایسا انسان دنیا کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، کسی بھی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایسا فرد ہونا چاہیے جس میں جو مادی قوت ہو اتنی زیادہ کہ دنیا کو زبردستی اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ سیدھی راہ پر لائیں. اور اسی فکر سے متاثر ہو کر ہٹلر نے جرمن قوم کو ایک عظیم قوم کے طور پر تصور کر کے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے وہ نکلا تھا. یہ اس سے متاثر شدہ ہے. تو اقبال نے اسی کو لیا، حقیقت ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس نے صرف مادے کو ہی نہیں دیکھا. اقبال کا نظریہ ہے کہ صرف جو مادیت پر جو قائم ہے نا، وہ مادہ جو ہے انسانی جسم ہے، خون ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، وہ ایک وقت اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. لیکن روح کو فنا نہیں ہے، روح دائمی چیز ہے. جب تک یہ دونوں نہ ہوں، روح نہ ہو، اس وقت تک مکمل نہیں. تو اقبال نے اسی کو مرد مومن میں دیکھا صرف. اور اسی لیے انہوں نے حکیم نتشہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے. مقام کبریا ایک بلند مقام جو انسان کامل کا نظریہ ہے. تو انسان کامل کو انہوں نے پھر کہا کہ اس میں روحانیت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ناروا جبر سے، ظلم و ستم سے بچ جائے، اور روحانیت بھی ہو. اور یہ اسلام مرد مومن میں چیز ہے، یہ چیز مکمل موجود ہے، کیونکہ اسلام صرف مادے کا ہی نہیں بلکہ جسمانی ہی نہیں، روحانی بھی مکمل تعلیم دیتے ہیں. اب اقبال کا عالمی ادب میں مقام، تو آپ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، بہت سارے اس میں تذکرے اس میں ہیں، بہت سی شخصیات کا، یہاں پیغمبروں کا ہے، کچھ اساطیری شخصیات کا ہے، کچھ کو انہوں نے خود کردار وضع کیے ہیں، جس طرح ملا زیغم لولابی کشمیری کا بیاض، وہ ایک فرضی کردار ہے. محراب الافغان کے افکار، اس کے تحت بہت سی نظمیں ہیں، وہ ایک فرضی کردار ہے. شیخ کا کردار ہے. خضر ہے جو ایک اساطیری کردار ہے. پھر پیغمبروں میں سے بہت سارے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، دوسرے حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، کنعان، یہ سارے، ابراہیم، اسماعیل، ان سب کا. تو ایک متنوع اور انتہائی جامع، آپ اقبال کے اس فکر میں داخل ہو جائیں گے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. تو ایک یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے ایک اسلامی فکر کو پیش کیا، تو کیوں کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالمگیر شاعر ہے، ایک آفاقی شاعر ہے. تو اس پر ہم یہی فوری جواب یہ ہے کہ جتنے بھی عالمگیر شاعر جن کو سمجھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جا کر اس میں اوڈیسی لکھنے والا ہومر ہے، یونان کا بہت پرانا شاعر، اور اس کے اوڈیسی اور ایک اور اس کے وہ ہے کامیڈی ہے، اس کو عالمی طور پر سب مانتے ہیں وہ کس نے عالمی شاعر ہے. اور حالانکہ وہ تھا خالص یونانی بت پرست اور اپنے اس کو نظریے کو پرچار کرنے والا. اس کے بعد ہم آتے ہیں تو دانتے کی طرف. دانتے نے تربیہ یا خداوندی لکھی، یعنی ڈیوائن کامیڈی، وہ اطالوی شاعر تھا. وہ خالص اس کا یقین، اس کی پوری شاعری کو دیکھ لیں تو مکمل طور پر ایک مسیحی مبلغ تھا وہ، اور اپنی پوری فکر کو اس میں پیش کیا. لیکن اس کو سارے مانتے ہیں کہ وہ عالمی طور پر بڑا شاعر ہے. پھر حکیم نتشے کا جس طرح ذکر ہوا، وہ بھی مسیحی تھے. اور شیکسپیئر بچتا ہے اس کے بعد، شیکسپیئر بھی مسیحی تبلیغ اس نے کی ہے. تو وہ سب. پھر کالی داس ہے سنسکرت شاعروں میں. پھر ہے یہ ٹیگور جس کو نوبل پرائز ملا، وہ ہیں اس کا وہ اپنے نظریات کا پرچار کرنے والا، اس کے جو جس پر اس کو نوبل پرائز ملا، گیتا نجلی. وہ مکمل شروع سے آخر تک حمدیہ کلام ہے اپنے خدا کو، جو مکسچر ایک تھا عیسائیت اور مسلمانوں کا ایک مکسچر تھا، ان کا جو نظریہ تھا برہمو سماج. تو انہوں نے آپ گیتا نجلی کو پڑھیں، اردو میں ترجمہ، منظوم ترجمہ بھی ہے، نثری ترجمہ بھی ہے. شروع سے آخر تک حضرت عیسیٰ کو ایک شبیہ بنا کر انہی کی تعریف ہے، انہی کی گیت ہے. تو اس کو نوبل پرائز عالمی ادیب مانا گیا. تو اقبال کو ان سب کے ہوتے ہوئے ہم نے پہلے ان کے فن کے طور پر بات کی، اور فکری طور پر ہم نے بات کی کہ کتنی وسعت ہے ان کے موضوع میں. اور موضوع میں وسعت آپ دیکھیں، جتنے پہلے یہ سارے بیان ہو چکے ہیں ان سے زیادہ وسعت ان کے موضوع میں ہے. کیونکہ اقبال کے دور میں ذرا پہلے انقلاب فرانس کے بعد مشینیں ایجاد ہوئیں، سائنسی ایجادات ہوئیں. ان سب کی وجہ سے
اور کمال یہ اقبال کا کہ انہوں نے ان سب فکروں کو، سائنس کو بھی، سماجیات کو بھی، اور کارل مارکس کے نظریات کو بھی، اور جتنے بھی سرمایہ دارانہ نظریات کو، معاشیات کو، سیاسیات کو، ان سب کو خوبصورت انداز جو غیر فنون لطیفہ سے بالکل جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، مشینی چیزیں تھیں، ان سب کو انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے فن میں پرو دیا. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب اقبال کا مقام کسی طور بھی عالمی ادب میں جو ہے نا ٹیگور اور ٹھیک ہے نتشے اور ان لوگوں سے کم نہیں ہے، ان سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف آتے ہیں، غنی صاحب کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں. عبدالغنی انجم صاحب، ہم نے عرب دنیا میں ادیبوں کی بات کی جنہوں نے اقبال پہ کام کیا، شعراء کی بات کی جنہوں نے اقبال پہ کام کیا، تو عام عرب معاشرے کے اندر ادبی شعبوں سے ہٹ کے اقبال کو لوگ کس طرح جانتے ہیں، یا اقبال کا کیا مقام ہے، یا جانتے بھی ہیں کہ نہیں اقبال کو؟ اس حوالے سے اگر مختصراً کچھ آپ کہنا چاہیں تو. ٹھیک، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اقبال پہ جتنے کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا ہے عرب دنیا میں، اور اسی وجہ سے ان کو پبلک جو عام عوام ہے یا جو نوجوان طبقہ ہے، ان تک ان کا میسج یعنی کما حق کو نہیں پہنچا. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی عرب دنیا میں جنہوں نے اس کو متعارف کروایا وہ ادبی طبقہ تھا، ادبا کا طبقہ تھا. انہوں نے اس کو متعارف کروایا تو وہ ادبی حلقوں تک محدود رہا. ادبا نے اس کو پڑھا ہے، شعراء نے اس کو پڑھا ہے، ناقدین نے اس کو پڑھا، لیکن جو عام پبلک ہے انہوں نے اس کے بارے میں اتنی زیادہ کچھ معلومات نہیں پڑھی. اس حوالے سے یعنی جب شکوہ اور جواب شکوہ کی طرف ہم آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یعنی صحیح طریقے سے یعنی جو وسائل اس کا استعمال کریں تو اقبال عرب دنیا میں یعنی عام عوام تک اس کا میسج پہنچ سکتا ہے. جس طرح ام کلثوم نے جب یہ اقبال کو کہا حدیث الروح کو، تو سب یعنی تمام عام پبلک اور اس کے ساتھ نوجوان سب اس کو سنتے ہیں، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا اس میں کیا میسج ہے. جس طرح ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ مصر میں پبلک جو ٹرانسپورٹ تھے، یہ سنا ہے کہ بالکل بسیں جو چلتی ہیں، ویگنیں چلتی ہیں، ان میں اقبال کی یہی جو حدیث تو عبدالغنی صاحب مختصراً آپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی کہ نہیں یہ اقبال کما حق ہو ان کا تعارف نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی فکر کو عام کرنے کے لیے، ان کے اس کو شاعری کو یہاں پہ عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے مختصراً اگر آپ بتائیں؟ اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ثقافتی اور تعلیمی ادارے ہیں وہ اقبال کی فکر اور اس کی شاعری کو یعنی ترویج، اس کی پرچار کرنے میں یعنی عرب دنیا میں اپنا کردار ادا کریں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو پاکستان میں اس وقت جو بڑے بڑے ادبا ہے اور ان کا تعلق عرب دنیا سے رہا ہے، وہ اس یعنی معاملے میں کردار ادا کریں، وہ آئیں عرب دنیا میں ان کا تعارف کروائیں، اور اس حوالے سے کوئی پروگرام بھی رکھیں. عرب دنیا میں جو بڑے بڑے چینل ہیں ان پہ ان کے حوالے سے ثقافتی پروگرام رکھیں. اس طرح آپ اس کو عام کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں 2-3 شعر عربی میں سنانا چاہوں گا جو مشہور ہوئے ہیں. شیخ ساوی شالان کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے حدیث الروح کا ترجمہ بھی کیا تھا، منظوم، عام ترجمہ نہیں منظوم کیا تھا. وہ جو کہ ام کلثوم نے گایا بھی. اس میں وہ کہتے ہیں حدیث الروح للارواح یسری، حدیث الروح للارواح یسری وتدرکه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، سبحان اللہ، وشق عنینه صدر الفضاء. پر نہیں طاقت پرواز. چلیں، کہتے ہیں فردوس صاحب کہ اقبال کا اصل مخاطب نوجوان ہے، تو عمر صاحب سے پوچھتے ہیں، معمر صاحب سے، کہ آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. ابھی صاحبان عرض کر رہے تھے کہ اقبال ایک ایسے دور میں پیدا ہوا جب انقلاب کی ضرورت تھی. تو انقلاب جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں نوجوانوں سے آتا ہے. تو اقبال کا اصل مخاطب واقعی میں اگر اس کے کلام کو دیکھیں تو نوجوان ہی لگتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، تو میں مختصراً چند نظموں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اقبال، اس سے پہلے ایک بات کروں کہ اقبال نے نظموں میں بھی اور غزلوں میں بھی، حالانکہ غزلوں میں اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا کہ آپ کسی مقصدیت کی بات کرتے ہیں، اور غزل کی یہ خامی سمجھی جاتی ہے کہ آپ اس میں مقصدیت کی بات کریں. عام طور پہ اگر دیکھ لیں تو حسن و شیخ جمالیات کی باتیں ہوتی ہیں. اگر مقصدیت وہاں پہ آ جائے تو پھر اسے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، جی اسے خامی محسوس کرتے ہیں. لیکن اقبال نے غزل کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، بالکل اس کی تعریف پر بھی نہیں اتری، لیکن اقبال نے اس کو ایسا بڑھتا ہے کہ زبان زد عام ہے آج کل. تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا سعید صاحب؟
جب وہ غزل کے اصل ہدف سے ہٹ گئے تو نہیں، اعتراضات بہت ہوئے، کرنے والوں نے کیا، لیکن اقبال کا مقام اتنا تھا اور اس نے اس کو اس طرح سے برتا تھا کہ وہ وہی بعد میں ادب کا حصہ بن گیا. اور بعض لوگ ہیں جو کرتے ہیں اعتراض، لیکن اس کی کوئی حرکت نہیں ہے. تو میں اور اس کے علاوہ نظموں میں کچھ نظموں کا نام لوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، اور کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ خود پہچانیں گے کہ اقبال نے ان میں کیا میسج دیا. اقبال لوگوں کو جوڑنا چاہتے تھے، اٹھانا چاہتے تھے، جو عظمت رفتہ ہے اسے روشناس کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ تم اصل زمین کے جو وارث وہ تم لوگ ہو، اٹھو اور اس بیداری کو چھوڑ دو. تو ہم آتے ہیں اس کی نظموں کی طرف. ایک نوجوان کے نام بہت مشہور نظم ہے، اس میں تقریباً سارے اشعار اسی طرح کے ہیں. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. امارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. صحیح جھنجھوڑا ہے. پھر آگے عقابی روح جب بیدار، پھر امید دیکھو، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومیدی زوال علم عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور اس کے بعد ایک اور بہت مشہور نظم ہے جاوید کے نام. وہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اقبال لندن میں تھے، تو اس کا بیٹا جو جاوید اقبال تھا وہ تقریباً 7 سال کی عمر کو پہنچا تھا. تو اس نے اقبال کو وہاں پہ خط لکھا گراموفون لانے کے لیے ساتھ میں، وہاں سے آتے ہوئے اسے تحفہ تھا. تو اس وقت اقبال نے وہاں سے اس کو جو جواب جو لکھا تھا وہ ایک نظم کی صورت میں کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یہ تو بہت مشہور ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور اسی طرح آخر میں شعر آتا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اچھا، ایک اور نظم ساقی نامہ بہت مشہور ہے. اسی طرح طلوع اسلام ہے. بہت ساری نظمیں ہیں جن میں مکمل جن کے موضوعات اسی کے گرد گھومتی ہیں. تو بہت شکریہ. احباب کا ٹائم کی چونکہ قلت ہے تو ہم زیادہ وقت نہیں دے سکتے. آخری میں مطلب ایک منٹ ہم آپ کا وہ لے سکتے ہیں کہ آپ ایک زاہد سعید صاحب سے کہ اس موقع پہ خاص کر اقبال ڈے بھی آگے آ رہا ہے، تو کوئی پیغام اپنی قوم کو، نوجوانوں کو اقبال کے حوالے سے دینا چاہیں تو. جی، اقبال کی فکر دیکھیں، خاص کر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو وہ مصور پاکستان، خالق تصور پاکستان. تو پاکستان کی بنیاد میں ہی اقبال کی فکر شامل ہے. لیکن اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو بس اقبال کا نام یاد ہے، یا تو اس کی یوم پیدائش چونکہ اس میں چھٹی ہوئے ہیں، یہی پتہ ہے. باقی کچھ نہیں پتہ کہ اقبال نے کیا ہے، کیوں ان کا اتنا نام ہے. تو یہی میں ان سے سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک طرح سے ایک دردمندانہ التجا ہے کہ سمجھیں کہ اقبال کو اقبال کس چیز نے بنایا، کہ کیوں ان کا اتنا نام ہے. اور اس کے لیے نہ صرف ان کے نظمیں جو شاعری ہے بلکہ ان کے خطبات ہیں ان کو بھی پڑھیں. جتنا ہو سکے اس میں کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں اپنے اساتذہ سے اور اپنے ارد گرد جو اہل علم ہیں ان سے، تاکہ اقبال کی قدر بھی زیادہ مزید ان کے دل میں بیٹھ جائے اور تصور پاکستان جو ان کے ہاں واضح ہو. بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے اقبال کی فکر اور اقبال کی شخصیت پہ گفتگو کی. سچ تو یہ کہ اقبال کی فکر، اس کی شخصیت پہ گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری مجلسوں میں بھی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو حق آدھا نہیں ہوگا. اگر مختصراً ہم اقبال کی فکر کو اگر آپ تک پہنچانا چاہیں، اقبال نے جو نوجوان نسل کے لیے کہ بیداری کا میسج دیا تھا، جو ایک احساس دلایا تھا، جو ایک پیغام تھا اقبال کا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور آشنا اپنی حقیقت سے وہ دہقاں ذرا، دانہ تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ یہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائی نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں تو میں خانہ تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ناظرین، اسی میسج کے ساتھ کہ سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا،
لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ آپ ہی اس دنیا کے امام ہیں، آپ ہی اس معاشرے کے لیڈر ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہی اس قوم اور ملک کی تقدیر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ ہی اس ملت کے مقدر کے ستارے ہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، ہر بچہ اپنی تربیت پہ توجہ دے، والدین تربیت پہ توجہ دیں، اور مستقبل کے ان شاہینوں کو بجائے اس کے کہ چوزا بنائیں، ان کو حقیقتاً اقبال کا شاہین بنائیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ جس طرح کسی نے کہا تھا، اسیری زلف و رخسار و لب جانا ہوا مسلم، کوئی اقبال سے کہہ دے کہ شاہین مر گیا تیرا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شاہین مر جائے، اس لیے اس شاہین کو زندہ کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت والدین، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت رہنما، معلم، ممبر و محراب جس نے سنبھالا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس شاہین کو زندہ رکھے، اس شاہین کو بیدار کرے، اور بجائے اس کے کہ وہ قصر سلطانی تک اپنی پرواز کو محدود رکھے، اسے پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر ہم اس کا بسیرا بنائیں۔ اسی میسج کے ساتھ ہم ایک بار پھر اپنے مہمانان گرامی کا اور آپ ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh